بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما. سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی اللہ. یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حزن عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے غم، اندوہ، الم، رنج. اور شاب ابی طالب سے محصوری کے بعد حضور نبی مکرم رؤوف الرحیم رحمت العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ہمراہیوں کو نبوت کے 10ویں سال تک مسلسل 3 سال یہ محصوری جھیلنا پڑی. اس دوران ہر وہ برپا کیے جانے والے ظلم شدائد کی تفصیل گزشتہ نشستوں میں عرض کی جا چکی. ان ایام میں جو صورتحال رہی اسے روح فرسا اور جاں کا ہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس شدید بربدیت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ یقیناً ناپید ہیں، لیکن اس سلام ہے اس ہادی انس و جان کے عزم صمیم اور ہمت عظیم پر کہ ان نامساعد حالات میں بھی آپ کے پائے استقامت میں ہلکی سی لغزش تو کجا لرزش بھی پیدا نہیں ہوئی، نہ ہی ذوق و شوق تبلیغ میں شمع برابر کوئی کمی واقع ہوئی، بلکہ ان مصائب نے اس ذوق میں اور زیادہ اضافہ کیا. لیکن افسوس کہ وہ یکسوئی جس کی حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شدید ضرورت تھی، وہ میسر نہ آ سکی. ابھی محاصرے کو ختم ہوئے 1 ماہ بھی پورا نہ ہونے پایا تھا کہ آپ کے شفیق و مہربان چچا حضرت ابو طالب نے داعی اجل کو لبیک کہا. اس قلب و جگر کو پارا پارا اور صد چاک کر دینے والے صدمے کو ابھی 1 ہفتہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی داغ مفارقت دے دیا اور وہ جنت الفردوس میں فروکش ہو گئی. بے شک اللہ کی حکمتوں اور اس کی مصلحتوں کو سمجھنا کسی فرد بشر کے بس کی بات نہیں. قلب اطہر و نازک پیغمبر اسلام پر پے در پے یہ 2 صدمات بڑے غم انگیز اور اندوہناک تھے. اس لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم و اندوہ کا سال کا نام رکھا گیا. حضرت ابو طالب کی وفات علامہ ابن کثیر نے علامہ ابن اسحاق کے حوالے سے حضرت ابو طالب کے انتقال کے بارے میں لکھا ہے کہ جب قریش کو آپ کی شدید علالت کی خبر ہوئی تو انہوں نے باہم یہ مشورہ کیا
کہ ہمیں ابو طالب کے پاس چلنا چاہیے. اب ان کا آخری وقت ہے. شاید اس وقت ان کی کوشش سے ہمارے اور ان کے بھتیجے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان مفاہمت کی کوئی شکل اور سبیل نکل سکے. ہم کچھ باتیں ان کی مان لیں اور کچھ باتیں وہ ہماری تسلیم کر لیں، ورنہ ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ وہ ہمارا خاتمہ کر کے ہی چھوڑیں گے. اس لیے رؤوسائے مکہ میں سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، ابو سفیان بن حرب اور دیگر افراد حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور اپنی آمد کا مقصد ان سے بیان کیا. حضرت ابو طالب نے حضور علیہ السلام کو بلوایا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، تمہاری قوم کے یہ سردار یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر تمہارا جھگڑا ختم ہو سکے اور آئندہ تم لوگ صلح اور آشتی کے ساتھ زندگی بسر کر سکو. تو حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میرے چچا، آپ ان سے فرما دیں کہ یہ لوگ میری صرف ایک بات مان لیں، صرف ایک بات مان لیں تو سارے عرب کے یہ مالک بھی بن جائیں گے اور سارا عجم بھی ان کا باج گزار اور مطیع و فرما بردار بن جائے گا. اس موقع پر ابو جہل نے مداخلت کی اور چہک کر کہنے لگا کہ آپ کے والد کی قسم ایک نہیں، آپ ایسی 10 باتیں بھی کہیں تو ہم انہیں دل و جان سے تسلیم کرنے کو تیار ہیں. تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو پھر کہو لا الہ الا اللہ وتخلعون ما تعبدون من دونہ، یعنی عبادت کے لائق کوئی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور اس کے علاوہ وہ تمام جن بتوں کی پرستش تم کرتے ہو ان کو پس پشت پھینک دو. یہ سن کر ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور وہ کہنے لگے یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ ہم بہت سے خداؤں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت اور فرما برداری کریں اور اسے مانیں. یہ تو بڑی تعجب خیز بات ہے. پھر وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ یہ شخص ہمارا کوئی مطالبہ نہیں مانے گا، لہذا یہاں سے اٹھو اور یہاں سے چلو، ہم اپنے عقیدے پر جمع رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہ فرما دے. ان سرداروں کے رخصت ہو جانے کے بعد حضرت ابو طالب نے حضرت نبی برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے ان سے کسی غلط بات کا مطالبہ کیا ہو. حضرت ابو طالب کا یہ جملہ سن کر سید عالم و عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے چچا جان، آپ یہ کلمہ کہیے تاکہ قیامت کے دن آپ کے لیے میری شفاعت یقینی ہو جائے.
جب موت کا وقت قریب آیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابو طالب اپنے ہونٹ ہلا رہے ہیں۔ انہوں نے کان لگا کر سنا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں انہوں نے گواہی دی کہ اے میرے بھتیجے، قسم بخدا میرے بھائی نے وہی کلمہ پڑھا ہے جسے پڑھنے کا آپ نے انہیں ابھی حکم دیا ہے۔ ایمان ابو طالب پر یہ گواہی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اللہ کی قسم کے ساتھ بحضور خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت ابو طالب کی اپنے وفات کے وقت اپنے سارے قبیلے کے سردار اور سرکردہ لوگوں سے جو وصیت ہے وہ بھی ملاحظہ فرمائیے کہ آپ نے زندگی کے ان آخری لمحات میں جب چراغ حیات گل ہوا چاہ رہا ہے اور آپ کے قبیلے کے سرکردہ افراد آپ کے گردا گرد جمع ہیں، ایسے میں آپ نے سب حاضرین کو وصیت فرمائی، جس میں آپ کی اولو العزمی، بالغ نظری، حکمت و دانائی کے بشمول آپ کی فصاحت و بلاغت کے وہی جلوے نظر آتے ہیں جو آپ کے کلام، آپ کے قصائد کا انفراد تھا۔ آپ نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے گروہ قریش، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے چن لیا ہے، تم سارے عرب کا دل ہو، یہ اچھی طرح جان لو کہ تم نے تمام اچھی صفات اپنے اندر جمع کر لی ہیں، شرف اور عزت کے تمام مدارج تم نے پا لیے ہیں۔ انہی گوناگون خصوصیات اور خوبیوں کی وجہ سے تمہیں دوسری قوموں پر برتری حاصل ہوئی ہے۔ میں تمہیں اس مکان یعنی بیت اللہ شریف کی تعظیم کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ اسی میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی ہے اور اسی پر تمہاری معاش کا دار و مدار ہے اور اسی سے تمہارا دبدبہ قائم ہے۔ قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، قطع رحمی سے باز رہنا، کیونکہ صلہ رحمی سے زندگی ہوتی ہے اور دوستوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ بغاوت اور سرکشی کو ترک کر دینا، کیونکہ اسی وجہ سے پہلی قومیں ہلاک ہوئیں۔ جو دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرنا، ان خوبیوں کی وجہ سے خواص کے دلوں میں تمہارے لیے محبت پیدا ہوگی اور عوام کے دلوں میں عزت میں اضافہ ہوگا۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھلائی کرنا، کیونکہ سارے قبیلے قریش میں وہ الامین کے لقب سے ملقب ہیں اور سارے عرب انہیں الصدیق کہتے ہیں۔ جن خصائل حمیدہ کی میں نے تمہیں وصیت کی ہے وہ ان تمام کے پہلے سے ہی جامع ہیں۔ بخدا میں دیکھ رہا ہوں کہ عرب کے مفلسوں اور ناداروں نے، دور دراز کے علاقوں میں رہنے والوں نے، کمزوروں نے، ضعیف لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا ہے اور ان کے دین کی تعظیم کی ہے۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی برکت سے وہ لوگ قریش کے سردار بن گئے ہیں
اور قریش کے سردار پیچھے رہ گئے ہیں، ان کے محلات غیر آباد ہو گئے ہیں، ان سے سارے لوگ ان سے دل سے محبت کرنے لگے ہیں، اپنے دلوں کو ان کی محبت و عقیدت کے لیے مخصوص کر دیا ہے، اپنی زمام قیادت ان کے ہاتھوں میں دے دی ہے۔ اے گروہ قریش، اپنے باپ کے بیٹے کی مددگار اور دوست بن جاؤ، جنگوں میں ان کے حامی و ناصر بن جاؤ۔ خدا کی قسم، جو شخص ان کی راہ پر چلے گا ہدایت پا جائے گا، اور جو ان کے دین کی ہدایت کو قبول کرے گا وہ نیک بخت اور بلند اقبال بن جائے گا۔ اگر میری زندگی میں کچھ گنجائش ہوتی اور میری موت میں کچھ تاخیر ہوتی تو میں ساری جنگوں میں ان کی کفالت کرتا اور تمام آلام و مصائب سے ان کا دفاع کرتا۔ اس وصیت کے بعد ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اگلی نشست بھی انشاءاللہ تعالی اسی مضمون کا تسلسل قائم رہے گا۔ فی الحال اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ اللہ تعالی جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔